ہے، لاکھ کرو کوشش اب یہ زخم دکھے گا نہیں۔ وہ تذکرہ کرتے ہیں میرے عیبوں کا چھپ چھپ کر یوں، جیسے آواز نیچی کر لینے سے اللہ سنے گا نہیں۔ جانتے ہو معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک دن۔ یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے، بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں کبھی زندگی لگے تو اللہ کو تلاش ضرور کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ اس کو تو بس بار بار تمہاری آواز سننا پسند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس غرض سے اس کا نام لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تمہارے تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور پھر تم حیران رہ جاؤ گے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے، بس اللہ پر توکل رکھو۔ جب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کے سامنے روتے گڑگڑاتے گزرنے لگے، جب آنکھیں رو رو کر تھکنے لگے، جب صبر حد سے باہر ہونے لگے، جب انسان کی بے بسی ہار مان چکی ہو، تب اللہ کی طاقت جواب دہی دیتی ہے۔ وہ مالک جو تمہارے آنسوؤں سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ آنسو جب تمہاری تکلیف کی چوکھٹ پر پہنچنے لگے، تب اس ذات کو ان آنسوؤں کی صورت اپنا کن نازل فرمانا پڑتا ہے۔ اس لیے جب تھک جاؤ تو مت سمجھنا کہ تم تھک گئے ہو، بس سمجھنا اللہ کا جواب اب تمہارے قریب ہے۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے
بہت غور سے، بہت پیار سے ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف توڑتا چلاتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اس کے یعنی اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سرے تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ جو نہیں تھا بہتر وہ نہیں ملا، اب خود کو یہ سمجھایا ہے۔ بہت دیر کے بعد میں نے اللہ کے حکم پہ سر جھکایا ہے۔ وہی سلجھائے گا مقدر کا دھاگا جس نے اسے الجھایا ہے۔ اللہ نے اٹھانا تھا مجھے، تبھی اس نے تمہارے ذریعے گرایا ہے۔ اور پھر اللہ نے میرا ہاتھ تب تھام لیا جب مجھے لگا تھا کہ اب میں کبھی سنبھل نہیں پاؤں گی۔ جب دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا، اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو، اللہ سے اصرار کرو، بار بار کہو، زور دے کر کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ضبط ٹوٹا، اشک بہا، دل نے صدا دی، صبر یعقوب بھول گئے یا انعام یعقوب یاد نہیں۔ جس چیز پہ دل اٹک جاتا ہے نا، اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے ہمارا صبر، ہمارا یقین، ہمارا توکل۔ صبر پہلو میں رکھ کر ہر حکم پہ سر جھکا لیتی ہوں، اب میں مقدر لکھنے والے سے خفا نہیں ہوتی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔